نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہ کسی خاص گروہ یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ کتاب جو دی گئی وہ کسی ایک زبان میں ہی دی جا سکتی تھی، وہ دے دی گئی، لیکن جب پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے مراسم عبودیت کی طرف بلایا گیا، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج وغیرہ، تو اس میں ایسا یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ ساری کی ساری انسانیت کو عربی زبان میں نماز پڑھنے پہ پابند کر دیا جائے، جبکہ وہ ان کی زبان نہیں ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ حج اگر ہم دیکھ لیں تو اس کی دعائیں بے شک آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، لیکن تلبیہ بھی ایک ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک جملہ بھی عربی کا پوری طرح سے نہیں ادا کر سکتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں اذکار میں کچھ اذکار ایسے ہیں کہ جن میں کہ عربی میں ہی پڑھنا ضروری ہے، تو یہ ایک آفاقی مذہب ہونے کی علامت نہیں معلوم ہوتی۔ اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا۔ یہ آفاقی مذہبی کے ہونے کی علامت ہے۔ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اگر میں دنیا کسی دور دراز خطے میں ہوں، مراکش میں ہوں، لندن میں ہوں، نیو یارک میں ہوں، وہاں سے میں پرواز کرتا ہوں، نماز پڑھ کے نکلتا ہوں اور انڈونیشیا جاتا ہوں، پاکستان آتا ہوں، کسی اور ملک میں جاتا ہوں، ہر جگہ مجھے ایک نئی زبان سے واسطہ پڑتا، تو میرے لیے نماز کی وہ مجلس بالکل اجنبی ہو کے رہ جاتی۔ یعنی ایک آدمی کے لیے اور دوسرے آدمی کے لیے اور ایک آفاقی مذہب کو جسے پوری دنیا کو اپنے اندر سمو لینا ہے، یہ ضرورت تھی کہ اس کی کتاب کی بھی ایک زبان ہو۔ جیسے کہ آپ نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ قرآن مجید کو تو کسی ایک زبان ہی میں ہونا تھا۔ یعنی اگر آپ متعدد زبانوں میں اللہ تعالیٰ سے تقاضا کریں کہ وہ اپنی کتابیں نازل کرے تو اس پنجاب میں ہی شاید 12-15 زبانوں میں کتاب نازل کرنا پڑ جاتی، کسی ایک زبان ہی میں ہونا تھا۔ اب اس زبان میں جب اب قرآن نازل کر دیا گیا تو قرآن کو حصہ بنایا گیا ہے نماز کا۔ اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو ایک چھوٹی سی سورہ ہے، یعنی کل 6 آیات کی سورہ ہے، اس کے ساتھ چند آیات آپ کو مزید ملانی ہوتی ہیں۔ آپ کے لیے چھوٹی ہے نا، بعض ایسے لوگ ہیں جو پورا ایک جملہ بھی جن کے لیے بڑا دقت جن کے لیے ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سوال میں یہ چیز شامل تھی، میں اس پر ابھی گفتگو کرتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی سورہ، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سورہ کو ملا کر آپ نے وہ آفاقیت پیدا کر دی، وہ عالمگیریت پیدا کر دی ہے کہ میرے لیے اب مراکش میں، انڈونیشیا میں، لندن میں کسی جگہ بھی میں مسجد میں چلا جاؤں، نماز اجنبی نہیں ہے، میری مانوس چیز ہے۔ وہی سورہ فاتحہ امام پڑھ رہا ہے، وہی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، وہی سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے۔ یعنی نماز کے جو جلی اذکار ہیں، جو جہری اذکار ہیں، وہ اذکار کے جو سنے جاتے ہیں، یعنی امام پڑھتا ہے اور ہم سنتے ہیں، بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی زبان اور ایک ہی پیٹرن اختیار کر لیا گیا تاکہ آفاقیت بھی ہو، عالمگیریت بھی ہو۔ تو یہ اسی عالمگیریت کا نتیجہ ہے، کیونکہ اگر آپ عالمگیریت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی ایک رابطے کی زبان اختیار کرنی پڑے گی۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو انگریزی زبان کو آپ نے یہی حیثیت دے رکھی ہوئی، یعنی ساری دنیا کو سکھاتے ہیں تاکہ آپ دنیا بھر کے ساتھ جا کے کمیونیکیٹ کر سکیں، اپنا ابلاغ کر سکیں۔ تو یہاں بھی پھر وہی طریقہ اختیار کر لینا چاہیے۔ تو عالمگیریت اور آفاقیت تو تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایک زبان ہو، یعنی علم کی کوئی ایک زبان ہو، مذہب کی کوئی ایک زبان ہو۔ تو اس وجہ سے وہ ایک زبان جس کا انتخاب کیا گیا وہ وہی زبان ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ تو ہے ایک پہلو۔ اس کے بعد اضطرار کی صورتیں ہوتی ہیں کہ کسی ایک آدمی کی یہ مجبوری ہے کہ اس کی زبان پر یہ الفاظ نہیں آ سکتے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو یہ مشکل ہی نہیں ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، یعنی جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سنے گا، اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ اپنے طور پر پڑھنا چاہتا ہے، کوشش کرے، اگر نہیں وہ یاد کر سکتا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جلیل القدر ائمہ نے اس طرح کے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ پھر اپنی زبان میں خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے وہی باتیں عرض کر دیں جو سورہ فاتحہ میں کہی جاتی ہیں، جو اس کے بعد کہی جاتی ہیں۔ تو یہ اضطرار اور مجبوری کا قانون بالکل الگ ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس وقت کہ جن کے لیے یہ مشکل پیش آتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے لوگ مسلمان ہوتے ہیں مغرب میں، مشرق میں، چند دنوں کے اندر یہ چھوٹی سی سورہ یاد کر لیتے ہیں قرآن مجید کی، وہ صورتیں بھی یاد کر لیتے ہیں جو عام طور پر نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے اسی سے وہ عالمگیریت پیدا کر دی ہے کہ میرے لیے نماز کہیں بھی اجنبی نہیں ہوتی۔ کسی امام کی جو بھی زبان ہو، کسی قوم کی جو بھی زبان ہو، میرے لیے نماز ایک ہی چیز بن جاتی ہے۔ یہی معاملہ تلبیہ کا ہے۔ حج کے موقع کے اوپر
یعنی ایک سطر کی چند باتیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے 3-4 جملے ہیں جو مجھے یاد کرنے ہیں، ادا کرنے ہیں. تو آپ کبھی حج کے موقع پر دیکھیں کہ اس سے کیا فضا پیدا ہوتی ہے اور کس بڑے پیمانے کے اوپر ساری انسانیت لگتا ہے کہ ایک ہی ترانہ گا رہی ہے. تو ورنہ تو آوازوں کا ایک جنگل ہوتا ہے جس میں ہم گم ہو کے رہ جاتے ہیں. اچھا جاوید صاحب، یہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے جس میں کہ جو آپ کی ریاست کا جو حکمران ہے یا اس کا کوئی نمائندہ ہے، وہ اصل میں اپنی عوام کے سامنے کچھ گزارشات رکھتا ہے، کچھ احکامات دیتا ہے، کچھ پالیسی ڈیسیجنز بتاتا ہے. اسی طرح عیدین کے جو خطبات ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ عربی میں ہی ہوں؟ کیونکہ عوام جو ہے وہ عربی نہیں جانتی، اور ان کو جب کوئی پیغام دیا جا رہا ہے تو یہ عربی میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ان کے لیے بالکل یہ ضروری نہیں ہے، کسی نے بھی ضروری قرار نہیں دیا. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. ایک وہ عمل ہے جو آپ خدا کے سامنے کر رہے ہیں، ایک وہ عمل ہے جو آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. تو جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ مخاطبین کی زبان میں بات کریں. یعنی وہ ہو سکتا ہے اردو سمجھتے ہوں، ہو سکتا ہے انگریزی سمجھتے ہوں. خطبے کے لیے کوئی زبان لازم نہیں کی گئی. ٹھیک. حکمران کو آنا ہے، حکمران کے نمائندے کو آنا ہے، وہ آئے. خطبہ اصلاً ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد دہانی ہے. اللہ کی یاد دہانی کے حوالے سے ہماری زندگی پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ سب اس کا موضوع بن سکتے ہیں. میری انفرادی زندگی، میری اجتماعی زندگی، ریاست کے معاملات، ان سب پر گفتگو کی جا سکتی ہے. عیدین میں بھی 2 خطبے مقرر کیے گئے ہیں، جمعے میں بھی 2 خطبے مقرر کیے گئے ہیں. پہلے خطبے میں آپ اللہ کی یاد دہانی کراتے ہیں، دوسرا خطبہ دعاؤں کے لیے. ہمارے ہاں بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ اجتماعی نمازوں کے بعد یہ جو دعا کرنے کا طریقہ ہے، عیدین میں بھی سب لوگوں کو جمع ہونا ہوتا ہے، تو ان میں 2 خطبوں میں سے ایک خطبہ دعاؤں کے لیے. یعنی پہلے خطبے میں آپ تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے، پھر اٹھ کر آپ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد دعائیں کریں. تو اس طرح دعائیں خطبے میں کھڑے ہو کے کی جاتی ہیں اور انہی پر وہ خطبہ پھر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا. اس کے لیے کسی زبان کی پابندی نہیں ہے. نماز کا معاملہ بالکل الگ ہے. خطبہ تو ہر جگہ پہ دے دیا جائے گا جس طرح بھی دیا جائے گا، لیکن اللہ کی عبادت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو ایک نوعیت کا عالمی اشتراک پیدا ہو جائے گا، ایک نوعیت کی عالمگیریت پیدا ہو جائے گی. اور یہی حج کے موقع پہ ہوتا ہے. وہ چند الفاظ ہیں جو لوگ یاد کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری فضا ان الفاظ کو دہرا رہی ہے. تو یہ بڑی خوبصورتی ہے جو اس میں پیدا کر دی گئی ہے. ایسے موقعوں کے اوپر اگر آپ لوگوں کو تنوع میں ڈال دیں گے تو جس طرح میں نے عرض کیا، وہ ایک جنگل بن جائے گا آوازوں کا. اس کے اندر وہ حسن، وہ خدا کے ساتھ تعلق کا ظہور، وہ ایک ہی بات جو سب کی زبان سے نکل رہی ہے، یہ فضا ختم ہو جائے گی. اذان تو اصل میں نماز کے لیے بلانے کا ایک طریقہ ہے، کیا وہ اردو میں کہی جا سکتی ہے؟ نہیں دیکھیے، اس میں بھی پھر وہی سوال پیدا ہوگا. یعنی دنیا میں مجھے کیسے معلوم ہوگا، میں اگر لندن میں بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ اذان ہو رہی ہے، کیونکہ میں خیال کروں کہ کوئی صاحب گانا گا رہے ہیں. تو اس وجہ سے اذان بھی وہی عالمگیریت، وہی آفاقی صورتحال پیدا کرتی ہے. ٹھیک. اس کے بھی چند کلمات ہیں اور دنیا بھر میں لوگ اس سے مانوس ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. صحیح. وہ چند چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، وہ وہی کلمات ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، واقف ہیں ہم ان سے. ٹھیک. اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو وہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، ان کے لیے ایک ہی زبان بہتر ہے. اگر آپ اس کو اس تنوع میں ڈال دیں گے تو وہ اپنا حسن بھی کھو بیٹھے گی، اپنی عالمگیریت بھی کھو بیٹھے گی. تو اذان جو ہے وہ اسی زبان میں ہونی چاہیے، ورنہ کیسے پتہ چلے گا. ٹھیک. یعنی اس وقت آپ غور کر کے دیکھیں کہ 12-15 کوس کے اوپر زبانیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. تو میرے لیے تو سب کچھ اجنبی ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی اجنبی ہو جائے گا. تو اب تو میں جاتا ہوں اور ہوٹل کی کھڑکی کھولتا ہوں اور آواز آتی ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ سب کچھ ایک عالمگیر فضا میں پیدا کر دیا گیا ہے. اس کے اندر اپنا حسن ہے. ٹھیک.